سورہ ہود کا آغاز ہے، یہ 11ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت اکرمہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ یہ مدنی آیت ہے، اس کے علاوہ پوری سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں 3 آیتیں مدنی ہیں اور پوری سورت مکی ہے۔ ایک آیت تو فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، دوسری اولئک یؤمنون بہ، اور تیسری ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس میں 10 رکوع، 123 آیات اور 1600 کلمات اور 9567 حروف ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر پیری کے آثار نمودار ہو گئے، یعنی بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت و بعث اور حساب و جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یعنی اس میں قیامت کا ذکر ہے، دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے، حساب کتاب و جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ تو جن صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، جن کے سننے سے پڑھنے سے خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے، ان میں سورہ ہود بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں آیت میں احکمت آیاتہ فرمایا گیا تو احکمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نظم محکم اور استوار کی گئی۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس میں نقص اور خلل راستہ نہیں پا سکتا، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ ان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس قدر مضبوط ہیں کہ نہ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ان آیتوں کے درمیان کوئی دوسری بات ڈالی جا سکتی ہے، اور نہ ان میں نقص نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی خلل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ خلل سے، نقص سے پاک ہے اور اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ احکمت آیاتہ کہ معنی یہ ہے کہ کوئی کتاب ان کی ناسخ نہیں، جیسا کہ یہ دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ناسخ ہے، توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کی شریعتیں، ان تمام کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو قرآن نے احکام بیان کیے وہ تا قیامت قائم و دائم رہنے والے ہیں، یعنی انہی پر عمل کیا جائے گا۔
کوئی اس کے بعد کتاب نہیں جو قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کی تفصیل بیان فرمائی، اور سورت آیت جدا جدا ذکر کی گئیں، علیحدہ علیحدہ نازل ہوئیں، عقائد میں اور احکام کے بارے میں، نصیحتوں کے بارے میں، قصوں اور غیبی خبروں کے بارے میں یہ کتاب تفصیل بیان کرتی ہے، یعنی اس کتاب میں تفصیل سے عقیدے بیان ہوئے، شرعی احکام، نصیحتیں، قصے اور غیبی خبریں بیان ہوئیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، یعنی میں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں انہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یعنی سچے دل سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور یہ عزم کرے کہ اب میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ پر انسان قائم و دائم رہنے کی کوشش کرے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے تو تمہیں کیا نعمتیں ملیں گی؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے دنیا میں تمہاری زندگی بڑی خوشحال گزرے گی، عمر لمبی ہوگی، خوب نعمتیں اور خوب رزق نصیب ہوگا، سکون و چین میں اضافہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا عمر کو لمبی کرنے کے لیے، یعنی عمر میں برکت پیدا کرنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے سب سے بہتر عمل ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرے رزق میں برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو اور میں سکون و چین کی زندگی گزاروں، اسے چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کو جنت میں اس کے اعمال کے مطابق درجات عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اسے نیک عمل اور فرما برداری کی توفیق دیتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو سینہ روشن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں نیک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، نفس و شیطان رکاوٹ بنتے ہیں، شیطان یہ کہتا ہے کہ تجھے لذت نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا، لیکن انسان شیطان کی باتوں میں نہیں آتا اور بالجبر عبادت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، اور نیک اعمال سے اور عبادت سے انسان لذت اور سکون پاتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، یعنی میں قیامت کے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں وہاں نیکیوں اور گناہوں کی جزا و سزا ملے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، دنیا میں روزی دینے پر بھی وہ قادر ہے، موت دینے پر بھی، موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی، اور ثواب اور عذاب دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے پردہ کریں۔ الا سنو، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، بہت میٹھی گفتگو کرتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض، عداوت اور دشمنی کو چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت، دشمنی چھپائے رکھتے ہیں، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ تو اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ امام بخاری نے افراد میں ایک حدیث روایت کی کہ مسلمان بول و براز و مجامعات کے وقت اپنے بدن کھولنے سے شرماتے تھے، یعنی انسان کی جو طبعی حاجتیں ہوتی ہیں اس وقت جب وہ واش روم میں جاتے تو انہیں شرم آتی ہے اپنا بدن کھولتے ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہیں۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، 11واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔